السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الی متی حاروا فیک یا مولا صلوات پڑھے محمد والے عزاداران امام قیصر باغ بامبے کی چاند رات کی مجلس ہے۔ چاند ہو گیا، غم کا مہینہ آ گیا، ایام آ گئے، مصیبت کے دن آ گئے، جن دنوں کا انتظار تھا اس کا آغاز ہو گیا۔ اور اس سال پوری دنیا میں ایک عاشورہ جمعے کے دن، بہت کم ایسا اتفاق ہوتا کہ عاشورہ ایک ہی دن پڑے، عرب میں، عجم میں، سب کانٹیننٹ میں۔ جمعہ کا عاشورہ انشاءاللہ۔ اور میں نے جن کلمات سے آج کی مجلس کا آغاز کیا، یہ آج کی مجلس کی ٹاپک ہے۔ کل سے ڈیفرنٹ ٹاپک ہے۔ آج چاند رات کے بارے میں بولوں گا کہ آج سے ہم کو کرنا کیا ہے، what we have to do in this محرم۔ ماشاءاللہ پورے بامبے میں مجلسیں شروع ہو گئی اور یہ آلموسٹ آخری مجلس ہے، اور کل سے صبح شام مجلسیں ہوں گی اور آپ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یاد رکھو، تمہاری ریسپانسبلٹی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ محرم ہر امام کے چاہنے والی کی ایک ذمہ داری کو لے کے آتی ہے۔ تم اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھو، تم اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ لڑکا ہو، لڑکی ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس انداز سے اس سال محرم کریں، یہ سوچ کے محرم کریں کہ یہ میری زندگی کا آخری محرم۔ پلیز آج کی مجلس 30-35 منٹ کی ہے بس۔ کل سے ٹاپک ہاؤ ٹو ہیلپ امام ان 21st سینچری۔ کل سے یہ ٹاپک کہ اپنے امام کی مدد 21ویں صدی میں آج کے پیریڈ میں کیسے کرنا، وہ کل کی ٹاپک ہے جو مسلسل عاشورے تک چلے گی۔ لیکن آج انٹروڈکشن ہے، آج چاند رات کے بارے میں۔ 11 مہینوں کا چاند الگ ہوتا، محرم کا چاند الگ ہوتا، یہ یاد رکھو۔ یہ چاند ایک پیغام کو لے کر آیا، ایک میسیج کو لے کر آیا کہ کشتی اسلام ڈوب رہی تھی، اسلام فنش ہو رہا تھا، 1,24,000 نبیوں کی محنتیں ختم ہو رہی تھی۔ لیکن 61 ہجری کا چاند جب آیا تو فاطمہ کا لال اپنے کنبے کو لے کے، اپنے قافلے کو لے کے حل من ناصر ینصرنا کہتا ہوا، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ وہ صرف عاشورے کے دن کا پیغام نہیں تھا، راستے میں مدینے سے مکہ پہنچے، مکے سے کربلا تک مولا حسین راستے میں، مولا کے کئی سرمن سے، کئی خطبے ہیں، جس بستی سے گزرتے تھے وہاں لوگ جمع ہوتے تھے کہ فرزند رسول جا رہے، سب لوگ مولا حسین سے ملنے آتے
حسین اپنے مقصد کو بتاتے، حسین اپنے پیغام کو بتاتے کہ میں کیوں جا رہا پورے قافلے کو لے کے، پوری فیملی کو لے کے، پورے اپنے ساتھیوں کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے میں کہاں جا رہا اور کیوں جا رہا۔ حسین اپنے مقصد کو بتاتے جاتے تھے، جن کو جوائن کرنا رہتا تھا وہ جوائن کرتے تھے، جو نہیں کر سکتے تھے چھوڑ کے سن۔ امام کے پیغام کو سن کر لوگ گھروں میں واپس گئے، امام کے پیغام کو سن کر حسین کی مدد نہیں کی۔ کتنے لوگوں نے مدد کی؟ صرف 72 نے مدد کی، لیکن مولا حسین نے ہر وقت حجت کو تمام کیا۔ اب وہی چیز 1400 سال کے بعد اب تمہاری ذمہ داری ہے، حسین کے اس پیغام کو بامبے میں پہنچاؤ، حسین کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچاؤ۔ یہ میں یوتھ کو بول رہا قیصر باغ کے کہ اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ یہ نہیں کہ 3 وقت کھانا کھا لیا، 5 نمازیں پڑھ لی، دیٹس انف۔ یہ اکیلی یہ ریسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ پیغام حسین کو، حسین کے پیغام کو آج تم کیسے پہنچاؤ گے؟ اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنی بات چیت کے ذریعے ایسے بن جاؤ کہ تم کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ یہ ایسا ہے تو حسین کیسا ہے۔ یہ ریسپانسبلٹی ہے۔ محرم پریکٹس کا نام نہیں ہے، محرم ایک روٹین کا نام نہیں۔ چاند ہو گیا سب آ گئے، لیکن سمجھو کہ تمہاری ذمہ داری شروع ہو گئی، تمہاری ریسپانسبلٹی شروع ہو گئی۔ کل تم سے پوچھا جائے گا کہ واٹ یو ہیو ڈن فار می، تم نے کیا کیا ہمارے لیے، ہمارے لیے کیا کیا؟ یہ مت بولو کہ یو آر ٹو ینگ۔ یہ پلیز غور سے سنو، یہ نہیں بول سکتے ہم۔ آپ بچے سے بھی پوچھا جائے گا، بوڑھے سے بھی پوچھا جائے گا۔ آپ یہ مت بولو کہ بامبے میں میرے پاس کوئی ٹولز نہیں ہے، میں کیا کر سکتا؟ نہیں۔ نصرت امام مولا حسین نے اپنی نصرت کے لیے 96 ایئرز کے مسلم ابن اوسجہ سے بھی لی، 6 مہینے کے علی اصغر سے بھی۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج جو شیعت کے حالات سب جانتے کہ کیا حالات ہو گئے شیعت کے، شیعہ کتنا مشکل میں آ گیا۔ تم شکر ادا کرو کہ بامبے کی حکومت اچھی ہے، کہ تم کو آزادی ہے، کوئی روک رہا نہیں، کوئی ٹوک رہا نہیں، امام بارگاہ پورے کھلے ہوئے ہیں، تم بڑے آرام سے کالے کپڑے پہن کر پورے بامبے میں گھوم سکتے۔ حکومت اچھی ہے جس کی وجہ سے آزادی ہے تم کو ہندوستان میں۔ دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھو کیا ان کا دل پہ کیا گزر رہی، کیسا تڑپ رہے، ایک ایک چیز کو یاد کر رہے کہ محرم کا چاند ہو گیا and we can't do anything۔ ایک جگہ بیٹھ کے عزاداری نہیں کر سکتے، ایک جگہ بیٹھ کے گریہ نہیں کر سکتے، امام بارگاہوں کو نہیں جا سکتے۔ سارے حسینیہ، سارے امام بارگاہ، سارے عزاخانوں پہ بڑے بڑے لاکس پڑے ہوئے، حکومت کے لوگ بیٹھے ہوئے، انٹر ہو گئے جیل میں بھیج دیے۔ یہ وہی زمانہ آ گیا جو بنی امیہ کا تھا۔ تم شکر ادا کرو ہندوستان میں آزادی ہے۔ تو اب آپ کی ریسپانسبلٹی زیادہ ہو گئی، اب آپ کی ذمہ داری زیادہ ہو گئی۔ کل مولا حسین پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، محرم کا آغاز ہو گیا۔ سب سے پہلے آج اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو صحت کے ساتھ یہ محرم دے دیا، عزت کے ساتھ محرم دے دیا، ہیلتھی ہو، بیماریوں سے بچے ہوئے۔ شکر ادا کرو، گھروں کو جا کے 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز آج کی رات کی امپورٹنٹ نماز ہے۔ 2 رکعت، جسٹ سے 2 رکعت نماز، اللہ تیرا شکر کی نماز پڑھ رہے کہ تو نے ہم کو محرم صحت کے ساتھ دیا، چاند دیکھ لیا، کل بیمار ہو سکتے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پورا محرم تم بیماریوں سے بچے رہو، بیماری بھی ایک نعمت ہے، تو آج 2 رکعت نماز پڑھنا۔ میں سب کو بول رہا، جو سن رہا مجھے قیصر باغ پہ اتنے چینلز لائیو بتا رہے
تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے محرم دے دیا، صحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، کوئی پرابلم نہیں ہے، جابز بھی ہے، بزنس بھی ہے. اور اللہ بولتا، معصوم بولتے، معصوم امام بولتے کہ جب تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمت کو بڑھا دے گا. تھینک یو بولنا ہے، اپنے امام کو بھی تھینک یو بولو، اپنے اللہ کو بھی تھینک یو بولو، مولا حسین کو بھی بولو کہ مولا آپ نے ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن آپ نے ہم کو چنا ہے. یاد رکھو ہر عزادار حسین کا چنا ہوا ہے. میں کیا بول رہا ہوں، صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. سمجھ میں آیا؟ تم کتنی آرام سے یہاں نعرے حیدری پہ یا علی بولے، کوئی روکا آپ کو؟ کسی نے ٹوکا؟ کسی نے کہا تم یا علی بولو گے تو تمہارا گھر کھود دیں گے، تم کو مار دیں گے؟ شکریہ ادا کرنا نہیں ہے اللہ کا؟ مولا کا شکر ادا نہیں کرو گے کہ مولا ہم کو یہ سعادت دی کہ آپ کی زبان سے یا علی نکلا؟ ان ملکوں میں، ان شہروں میں نہیں بول سکتے، آواز یا علی بول ہی نہیں سکتے اگر نام کسی کا علی ہے، حسین ہے، بیویوں کے نام ہے، تو ان کو پکڑ کے ڈیپورٹ کر دیا جا رہا ہے. میں نام کسی ملک کا نہیں لے رہا، میں جنرل بات کر رہا، جو میری ذمہ داری ہے، میری بھی ریسپانسبلٹی ہے، میری بھی ذمہ داری ہے ممبر پہ آ کے بولنا ہے آپ کو. میں بہت احتیاط سے بغیر نام لیے بول رہا ہوں، نہیں بول سکتے. ہر شیعہ کا دل بولتا کہ میں علی علی کروں، نہیں بولتا. ہمارا دل بولتا کہ میں ہر وقت علی علی کروں. یہ ہماری ذمہ داری ہے نا. یا حسین بولو، لبیک یا حسین بولو. آپ حیرت کرو گے، محرم شروع ہو رہا، بڑے بڑے بینرز جو تھے سب نکال دیا، بڑا لکھ کے لگا دیا کہ نو بینرز پرمیٹڈ ان دس ایریا. یہ تو حشر نہیں، یہ سال کی بات کر رہا، اب کی بات کر رہا، اب کی بات. تو کل سے جو ٹاپک ہے نصرت امام کی، ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک، کل سننا. آج میں ایک انٹروڈکشن دے رہا بس. یہ ہماری لائف میں ایک اویئرنیس آنا آپ کے پاس، آپ کو بیدار ہونا کہ مولا ایسا دور ہمارے اوپر نہ آئے. یہ بہت بڑا امتحان ہے دوستو، یہ بہت بڑا امتحان ہے. اور یہ عزاداری کے لیے شروع سے ایسی ہے، ماں نے بچوں کو قربان کیا، عورتیں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے، دیواروں میں چنے گئے، اس کے بعد یہ عزاداری ہوئی. موت سے نہیں ڈرتا شیعہ، ہم موت سے نہیں ڈرتے. کوئی آ کے مار دے میں تو بول رہا، لیکن عزاداری کا پروٹیکشن اٹ از یور ریسپانسبلٹی. ہر بچے کی، ہر لڑکی، ہر عورت کی، ہر مرد کی ذمہ داری. اور ہم کو بچانے والے تو صرف امام ہیں، امام کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی عزاداری کو پروٹیکٹ کرو. بامبے میں غنیمت سمجھو کہ 24 گھنٹے 24/7 یو کین سے یا حسین یا حسین. نہیں بول سکتے؟ بول سکتے نا. روڈ پہ نکل گئے یا حسین بولتے ہوئے. باہر جا کے دیکھو کتنی سبیلیں لگی ہوئی ہیں، کتنی رونق ہے قیصر باغ میں، ہر طرف سبیلیں ڈونگری کے اوپر. یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے، یہ کتنی بڑی رحمت ہے جو تم کو ملی ہے. آج پتہ نہیں چلے گا، کل جب آنکھ بند ہوگی اس وقت احساس ہوگا کہ عزاداری کا ثواب کیا ہے، عزاداری کتنی بڑی نعمت ہے.
اس وقت احساس ہوگا کہ کاش پوری زندگی عزاداری کرتے ہوئے گزر جاتی. آج مل گئی آپ کو، قیصر باغ میں مل گئی کہ آرام کے ساتھ آپ آ گئے. کل سے انشاءاللہ 11:15 پہ ممبر پہ آؤں گا، 11:15 انشاءاللہ، ہوپ فلی انشاءاللہ. اور نصرت امام، ہاؤ ٹو ہیلپ امام ان 21st سینچری، یہ ٹاپک ہے کل سے انشاءاللہ، کہ یہ پیریڈ میں اپنے امام کی ہیلپ ہم کیسا کریں. سب کے لیے ہر آدمی ذمہ دار ہے کہ ہم کو امام کی ہیلپ کرنا ہے. اور امام کی ہیلپ کربلا کی ہیلپ، امام کی ہیلپ اسلام کی ہیلپ، امام کی ہیلپ حسین کی اس آواز کو لبیک کہہ رہے کہ حل من ناصر ینصرنا، کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے. مولا نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ کوئی میری مدد کرنے والا ہے. اس وقت کوئی ظالم آگے نہیں بڑھا، مسلمان آگے نہیں بڑھے، ہر طرف سے لبیک یا حسین کی آوازیں تو آ رہی تھی. ملائکہ کہہ رہے تھے، اجنہ کہہ رہے تھے لبیک یا حسین، لیکن اس لبیک کے بیچ میں علی اصغر نے جو لبیک کہا وہ اسلام اس سے بچ گئے. آج بھی مولا حسین کی آواز فضاؤں میں موجود ہے. آج آپ یہ پروف کرو بامبے میں 1448 ہجرے کے محرم میں یہ بولنا کہ مولا اس وقت ہم نہیں تھے، آج ہم حاضر ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے. کل سے سننا ٹاپک پہ. تو دوستو ریسپانسبلٹیز ہے جس کو پورا کرنا ہے. محرم کا چاند ایسے غم کا اعلان کرتا ہے، ایسی مصیبتوں کا اعلان کرتا ہے کہ جب اسلام گھر چکا تھا، اسلام پریشانیوں میں، طوفانوں میں، سیلاب میں پھنسا ہوا تھا. امیجن کریں what I'm saying، جسٹ سنو غور سے. اسلام یہ اسٹیج پہ تھا، میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں کہہ رہا ہوں. اسلام ایک ایسے اسٹیج پہ آ گیا تھا، اسلام کا رولر یزید وہ ظالم ایک ایسے اسٹیج پہ اسلام کو لایا، اپنے آپ کو رسول کا وارث بھی بولتا ہے، اپنے آپ کو رسول کا سکسیسر بھی بولتا ہے. اس کے دربار میں جب یہ لٹا ہوا خبی مصحف پہ نہیں آیا، جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا سیدانیوں کا، پورا اس کا دربار بھرا ہوا تھا. سارے ملکوں کے ایمبیسیڈرز بیٹھے ہوئے تھے، انوائز بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے پیسے والے بیٹھے ہوئے تھے، سارے ظالمین بیٹھے ہوئے تھے. اس میں وہ اعلان کرتا ہے کہ میں رسول کا وارث ہوں. اور جب یزید ظالم، میری طرف دیکھو، جب یزید ظالم دربار میں انٹر ہوا جو اپنے آپ کو سکسیسر آف پروفٹ کہہ رہا، وارث کہہ رہا، جب وہ انٹر ہوا تو کیسے انٹر ہوا؟ ہاتھ میں گلاس آف وائن تھی، شراب کا جام تھا. یہ اسلام تھا، یہ اسلام تھا. جسٹ انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ کتنی بڑی قربانی ہے مولا حسین کی. اگر آج مور دین، غور سے سنو، مور دین 1 بلین مسلمز، 1 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں دنیا میں، اگر وہ لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بول رہا، تو وہ صرف اور صرف حسین کی اس قربانی کا نتیجہ ہے. ٹائم کیا ہو رہا؟ ٹائم ہاں 12 بجے بولنا، 12 بجے بولنا. تو صرف میرے مولا حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے، ورنہ آج یہ اسلام ہوتا ہاتھ میں جام، کھلم کھلا حرام محمدی کو حلال کر دیا تھا ظالم نے، حرام محمدی کو حلال کر دیا تھا. لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھے ہوئے، جو یزید کو خلیفہ مان رہے. کسی میں مجال نہیں تھی، جرت نہیں تھی، کریج نہیں تھا کہ وہ لوگ آگے بڑھ کر یزید کو روکتے،
ٹوکتے اور کہتے کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، یہ فاطمہ کے لال کا صدقہ ہے کہ حسین نے اتنی بڑی حکومت سے اتنے چھوٹے سے لشکر کو لے کے ٹکرا گئے، حسین شہید ہو گئے، ہمیشہ کے لیے مولا شہید ہوئے، لیکن اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئے، ورنہ وہ اسلام رہتا، وہ اسلام ہم کو یزید پیش کر رہا تھا۔ آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں، یہ ہسٹری ہے، یہ تاریخ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ یزید والے اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرو، ایک مشن بناؤ، حسین کے پیغام کو دنیا کے سامنے پہنچاتے رہو۔ بہت اچھا موقع مل گیا کہ کوئی روک رہا نہیں، کوئی ٹوک رہا نہیں آپ کو، آپ آرام سے عزاداری کرو، اتنی عزاداری کرو، اتنی عزاداری کرو۔ اب میں آپ کو یہاں ایک جملہ بتا، غور سے سنو، اللہ ہم کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب کرے، مشہد مقدس کی زیارت اور معصومہ کی زیارت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ غریب امام جب مشہد مقدس میں طوس میں تھے تو مولا، پلیز غور سے سنو، عزاداری کیا ہے؟ مولا حسین جب بھی غریب الغربا کے پاس کوئی شاعر، کوئی پوئٹ آتا، اس زمانے میں جو مجلسیں ہوتی تھیں وہ ایسا ذاکر ممبر پہ جا کے نہیں پڑھتا تھا، بلکہ شاعر مرثیہ پڑھتا، مرثیوں کی مجلس ہوتی تھی، اس زمانے میں خطابت نہیں تھی، اور مولا کے پاس جب بھی کوئی شاعر آتا تو مولا اس سے پوچھتے کیا تو نے میرے جد کے لیے کچھ لکھا ہے؟ تو وہ کہتا مولا میں آپ کے پاس آؤں اور مرثیہ لے کے نہ آؤں؟ تو امام فوراً، غور سے سنا، امام فوراً غلاموں کو حکم دیتے کہ مجلس کا اہتمام کرو، فرش کا انتظام کرو، ممبر لگاؤ، پردہ ڈالو، اور سیدانیوں کو بولو کہ پردے کے پیچھے آ کے دو، اہتمام کرتے، اور خود امام جا کے نیچے بیٹھ گئے۔ تو جب کوئی شاعر آ رہا امام مجلس کر رہے، جب کوئی شاعر آ رہا امام مجلس کر رہے، لوگوں نے جا کے کہا مولا آج کوئی شہادت کا دن بھی نہیں ہے، کوئی غم کا دن بھی نہیں ہے، جب شاعر آتا آپ مجلس کرتے، کیا ریزن ہے؟ اب امام کا جملہ میری آج کی مجلس کا پیغام ہے آپ کے لیے، کہا مولا کوئی غم کا دن نہیں ہے، جب کوئی پوئٹ آ رہا آپ ایک مجلس کر رہے، تو امام نے کہا کہ سنو، تم نے غدیر کو بھلا دیا، اب ہم عاشورے کو بھلانے نہیں دیں گے۔ کیا سن رہے یار، کیا سن رہے؟ تم نے غدیر کو بھلا دیا، اگر مسلمان غدیر کو یاد رکھتا تو آج اسلام کا یہ حشر نہیں ہوتا، اگر علی کو بلا فصل مان لیتے تو پھر اسلام یہ حشر میں نہیں آتا۔ تو مولا نے کہا کہ تم نے غدیر کو بھلایا نا، اب ہم کبھی عاشورہ کو بھلانے نہیں، اتنی مجلسیں کریں گے، اتنا ذکر حسین کریں گے کہ تمہارے خون میں، بلڈ میں، زندگی میں حسین آ جائے۔ ہر مجلس بطول کا ہوا سے اتمام، پردے میں حق کے چہرے باطل نہ چھپ سکے، دنیا کے گوشے گوشے میں زہرا کے نام پر اتنی ہو مجلس ہے کہیں قاتل نہ چھپ سکے۔ نعرہ حیدری، آپ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ امام آپ جو کر رہے ہیں، امام کی خواہش ہے، اس وقت غریب امام کی خواہش تھی، زمانے کے امام کی خواہش، میرے مولا کی خواہش، یہ ہم پیدا ہوئے محرم کے لیے، یاد رکھو، دنیا میں آئے ہم حسین کی عزاداری کے لیے، ہم نہیں آئے، ایک ماں کی دعا سے آئے، اس مظلوم بیوی کی دعا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ بس آج زیادہ دیر نہیں،
بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ ایک ماں تڑپ کے کہہ رہی ہے جب سنا کہ حسین بھوکے اور پیاسے شہید ہو جائیں گے. تو اللہ کے رسول نے کہا بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تمہارے حسین کا ماتم کریں گے، حسین پہ گریہ کریں گے. بس یہ سننا تھا، میری شہزادی کے دل کو سکون پہنچا. بی بی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو سلامت رکھے. آپ کیا سمجھو اگر آج ہم زندہ ہیں اس ماں کی دعا سے زندہ ہے، ورنہ دنیا شیعت کو ریس کر دے، ختم کر دے. ہم صرف زندہ ہیں مولا حسین کے لیے. اس وقت جب بی بی نے یہ کہا، مولا حسین بھی بیٹھے ہوئے، مولا حسن بھی، میرا مولا بھی ہے اور اللہ کا رسول بھی. 3-4 سال کا سن یا 4-5 سال کا سن. مولا حسین سے وعدے ہو رہے تھے، وعدہ لے رہے تھے. اللہ کا رسول کہہ رہا تھا حسین کو اپنی آغوش میں بٹھا کے کہ بیٹا اسلام کے خاطر ایک وقت ایسا آئے گا اسلام پر کہ اسلام ختم ہو جائے گا، کیا تم اس قربانی کو دو گے؟ تمہاری قربانی سے اسلام زندہ رہ جائے گا. مولا حسین نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں نانا میں موجود ہوں. اس کے بعد رسول نے کہا بیٹا تمہارا جوان بیٹا سینے پہ برچھی کھا کے سو جائے گا. حسین نے کہا نانا میں موجود ہوں، صبر کرو. کہا تمہارے ہاتھ پہ تمہارا بچہ ذبح ہو جائے گا. کہا نانا میں صبر کر لوں گا. کہا تمہارے بھائی کے اور بہن کے بچے قتل کر دیے جائیں گے. کہا نانا میں موجود، آہستہ نہیں رونا، نانا میں موجود ہوں، صبر کروں. کہا بیٹا بھوک اور پیاس کا امتحان دینا پڑے. حسین نے کہا نانا میں موجود ہوں، میں صبر کروں گا. جب سب وعدے لیے آخر میں کہا میرے لال آخر میں جب سب شہید ہو جائیں گے تمہارے سوکھے گلے پہ خنجر چل جائے گا. تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو. پہلی مجلس میں ایسے گریہ کرو کہ فاطمہ کے دل کو سکون مل جائے کہ خیسر باغ میں میرے بچوں کا پرسہ مجھے ملے. کہا بیٹا جب کوئی نہیں رہے گا تمہارے سوکھے گلے پہ خنجر چل جائے گا. حسین نے کہا نانا میں موجود ہوں، صبر کر لوں. اب سنو، تڑپ کے روگے، تڑپ کے روگے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے مولا حسین سے کہا کہ بیٹا تمہاری شہادت کے بعد تمہاری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینیں گے. تمہاری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی. بس یہ سننا تھا، میری طرف دیکھو تڑپ کے روگے. بس یہ سننا تھا. مولا حسین نے سر کو جھکا لیا، کوئی وعدہ نہیں کیا. روایت کا جملہ ہے کہ 3-4 سال کی ایک چھوٹی سی بچی اٹھی، حسین کے بازو پہ ہاتھ رکھا، کہا میرے ماں جائے وعدہ کر لو زینب موجود ہے. مولا آباد رکھے، مولا تمہارے پرسے کو قبول، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے. 4 رات کی مجلس ہے، اتنا بڑا مجمع خیسر باغ میں بیٹھا ہوا. رات کی آدھی رات گزر گئی، 12 بج گئے. مولا تمہاری عزاداری کو قبول کرے. فرش عزا سے سوکھی آنکھوں سے مت اٹھ، جو اب تک گریہ نہیں کیا اب تو ضرور کرے گا. حسین سے زینب نے کہا ماں جائے وعدہ کر لو، زینب موجود ہے. حسین نے وعدہ کیا. اب شہزادی نے نانا سے کچھ نہیں کہا، مولا حسین مولا حسن سے کچھ نہیں کہا، اپنی ماں سے کچھ نہیں کہا، پلٹی علی کی طرف. بیٹی نے بابا کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، بابا کی آغوش میں چلی گئی. کہا بابا ایک وعدہ کرو اپنی بیٹی سے.
علی کی آنکھوں میں آنسو تڑپ کے رو رہے، پوری محفل رو رہی۔ زینب نے کہا کہ بابا آپ مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ علی نے کہا بیٹی تم کہو کیا وعدہ کروں، جو کہو گی بس یہ کہنا تھا۔ کہا بابا میں آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب بھی زینب پکارے مدد کو ضرور آنا۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ جب بھی میں پکاروں گی بابا میری مدد کو ضرور آنا۔ اب روایت نہیں بتاتی کہ کبھی زینب نے پکارا۔ مولا کی شہادت ہوئی، مولا حسن کی شہادت ہوئی، نہیں پکارا۔ تیر برسائے گئے، نہیں پکارا۔ کربلا پہنچی، میں تیزی سے جا رہا ہوں، ختم کر رہا مجلس، 2-3 منٹ 4 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ کربلا پہنچی، بی بی نہیں پکارا علی کو۔ شب عاشور آ گئی، نہیں پکارا۔ عاشورے میں گھر اجڑ گیا، نہیں پکارا۔ حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چل گیا، نہیں پکارا۔ شام غریبہ میں علی خود آ گئے اور آگے کہا بیٹی جا کے آرام کرو۔ علی زینب نے نہیں پکارا۔ کوفے میں داخلہ ہوا، نہیں پکارا۔ شام جب پہنچی، بس ختم کر رہا مسجد، جب شام پہنچی اس بازار سے گزری۔ اللہ ہم کو بی بی کی زیارت نصیب کرے۔ اس بازار سے گزری، جب بھی شام جانا اس بازار سے گزرنا تو سر کو جھکا کے جانا۔ یہ وہی بازار ہے جہاں علی کی بیٹی جا رہی تھی، لوگ پتھر مار۔ بس 2 منٹ میں ختم کر رہا مسجد۔ اور اس کے بعد جب بازار ختم ہوتا وہاں پہ ایک دروازہ ہے جس کو باب السعد کہتے ہیں، آج بھی اس دروازے کی کچھ نشانیاں ہیں، بس اسی پہ مجلس ختم کر۔ جب یہاں پہنچی بی بی، علی کو نہیں پکارا۔ رات ہو گئی، 12 گھنٹے میری شہزادی کھڑی رہی۔ سن لیا آپ نے، 12 گھنٹے میری بی بی ضعیف ہو گئی تھی، بی بی ضعیف ہو گئی تھی، 12 گھنٹے ٹھہری رہی۔ جب صبح میں جانے کا وقت آیا دربار میں، شہزادی نے دربار میں نگاہ ڈالی، کہا کہ میں نہیں جاؤں گی۔ عزیزو دربار بھرا ہوا تھا، زینب نے نگاہ ڈال کے روک دیا، کہا میں نہیں جاؤں گی۔ بی بی بیٹھ گئی، شمٹ تازیانہ لے کر چوتھے امام کے پاس آیا۔ سن لیا آپ نے، تازیانہ لے کر چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے کہا کہ سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو کہ دربار میں چلے۔ امام طوق و زنجیر کو سنبھالے ہوئے آئے، آگے بی بی کو دیکھا، یہ نہیں کہا کہ پھوپھی اماں دربار میں چلیے، بلکہ کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھو۔ زینب نے جب نگاہ اٹھائی تو حسین کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ زینب نے کہا بھیا رو مت، زینب چلی جائے گی۔ اب زینب نے